السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سفارتکاروں کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی ہدایت دی ہے، کیونکہ فوجی تصادم کے خطرے کے گرد چھائی کشیدگی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے آج منگل کے روز سوشل میڈیا پر لکھا کہ انہوں نے ملک کے وزیر خارجہ کو منصفانہ اور مساوی مذاکرات آگے بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔ یہ اعلان ان رپورٹس کی تصدیق کرتا ہے جن کے مطابق ایران کشیدگی کم کرنے کی کوشش میں ترکیہ کی جانب سے منظم کیے جانے والے مذاکرات میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے خطے میں جنگی جہاز جمع کر رکھے ہیں اور صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار دھمکیاں دے چکے ہیں، تاہم ہفتے کے آخر اور پیر کے روز دونوں جانب سے آنے والے تبصروں اور رپورٹ سے یہ اشارہ ملا ہے کہ پس پردہ سفارتکاری میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ پزشکیان نے لکھا کہ میں نے اپنے وزیر خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ اگر سازگار ماحول موجود ہو جو دھمکیوں اور غیر معقول توقعات سے پاک ہو تو وہ وقار، حکمت اور مصلحت کے اصولوں کے تحت منصفانہ اور مساوی مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ فلسطین کی سرکاری خبررساں NC وافا کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے پہلی مرتبہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی پارلیمنٹ فلسطین نیشنل کونسل کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے، جو 1 نومبر کو منعقد ہوں گے۔ فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کونسل کے ارکان کا انتخاب براہ راست پاپولر ووٹ کے ذریعے ہوگا، جبکہ ماضی میں ان کا انتخاب یا تقرری تحریک کے اندر سے کی جاتی تھی۔ محمود عباس، جو فلسطینی اتھارٹی اور PLO دونوں کے صدر ہیں، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو سکا فلسطین کے اندر اور باہر دونوں مقامات پر انتخابات منعقد کیے جائیں گے تاکہ کہیں بھی مقیم فلسطینی عوام کی ممکنہ شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ PNC کی پارلیمان PLO نے طویل عرصے تک جلا وطنی میں دوسرے ممالک سے کام کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس پر محمود عباس کی سیاسی تحریک فتح غلبہ رکھتی ہے، جس کی بنیاد فلسطین کے تاریخی قائد یاسر عرفات نے رکھی تھی، جو 2004 میں انتقال کر گئے تھے۔ تحریک حماس اور فلسطین اسلامک جہاد PLO کے رکن نہیں ہیں اور کونسل کے اندر نمائندگی نہیں رکھتے ہیں۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور اہلیہ سابق وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن جیفری ایپسٹین اسکینڈل کے تحقیقات کرنے والی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے پر تیار ہو گئے ہیں۔ یہ کمیٹی جنسی جرائم میں سزا یافتہ جیفری ایپسٹین کے بارے میں سامنے آئی فائلز کی تحقیقات کر رہی ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے ریوٹرز نے یہ اطلاع عملے کے ایک رکن کا حوالہ دیتے ہوئے دی ہے۔ اس فیصلے سے ریپبلکن اکثریت رکھنے والے ایوان میں دونوں مشہور ارکان کے خلاف ممکنہ توہین کی کارروائی رک سکتی ہے، جس کے تحت آگے چل کر فوجداری الزامات بھی عائد کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے حال ہی میں جیفری ایپسٹین اسکینڈل کے حوالے سے لاکھوں کی تعداد میں فائل جاری کی ہیں، جن میں کئی مشہور شخصیات کے نام بھی موجود ہیں۔ اس سوال کے کہ کیا ایوان کلنٹن کے خلاف توہین کی کارروائی کو برقرار رکھے گا، تو اس کے جواب میں ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن کا کہنا تھا کہ ابھی اس بارے میں کام ہو رہا ہے اور وکلاء تفصیلات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے تھوڑی دیر قبل مائک جانسن نے اس اطلاع کا خیر مقدم کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ بل کلنٹن اور ہلیری کلنٹن ایوان میں بیان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے درمیان ایران نے سفارتی طور پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خطرے کے درمیان ایک ماسٹر پلان تشکیل دیا ہے۔ اسی تناظر میں صدر مسعود پزشکیان نے جوہری معاملے پر امریکہ کے ساتھ تعطل کا شکار مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے باضابطہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایران نے مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر بہت سخت اسٹریٹجک موقف اپنایا ہے۔ تہران نے واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات صرف اس کے جوہری پروگرام تک محدود ہوں گے۔ اسرائیل مسلسل ایران کی جوہری تنصیبات کو اپنی سلامتی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھتا رہا ہے اور ایران کے مذاکرات کی میز پر واپسی سے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو ان کا مشرق وسطیٰ کی سلامتی پر خاصاً اثر پڑے گا۔ AFP کی ایک رپورٹ کے مطابق آج منگل کے روز شام کے شمال مشرق میں کرد اکثریتی شہر قامشلی میں کرد افواج نے شہر میں سرکاری فوج کی تعیناتی سے قبل کرفیو نافذ کر دیا۔ یہ کرفیو ایک ایسے وقت میں لگایا گیا جب پیر کو شامی سیکورٹی اہلکار کرد عرب مخلوط شہر حسکا اور کرد قصبے کوبانی کے آس پاس میں داخل ہوئے تھے۔ یہ اقدام ایک جامع معاہدے کا حصہ ہے جس کا مقصد کردوں کے فوجی اور شہری اداروں کو بتدریج ریاست کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ کردوں نے حالیہ ہفتوں میں پیش قدمی کرنے والی سرکاری افواج کے حق میں اپنے علاقے چھوڑ دیے تھے۔ AFP کے نامہ نگار نے قامشلی میں کرد سیکورٹی فورسز کی تعیناتی دیکھی اور آج منگل کی صبح کرفیو کے نفاذ کے بعد سڑکوں کو عام شہریوں سے خالی اور دکانوں کو بند پایا۔ یہ کرفیو چہارشنبے کی صبح 6 بجے تک نافذ رہے گا۔ مصری سرحد پر موجود ایک ذرائع نے AFP کو بتایا کہ رافع بارڈر کراسنگ کے جزوی طور پر دوبارہ کھلنے کے پہلے دن چند زخمی فلسطینی اور ان کے ساتھی غزہ سے مصر میں داخل ہوئے۔ ذرائع نے آج منگل کو بتایا کہ 5 زخمی افراد اور 7 ساتھی سرحد پار کر گئے۔ اقوام متحدہ اور امدادی گروپوں کی جانب سے مطالبہ کردہ
اس سرحد کا دوبارہ کھلنا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ کے لیے جنگ بندی کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں 2 سال کی جنگ کے بعد انسانی حالات بدستور ابتر ہیں۔ مصری سرحد پر 3 حکام کے مطابق سرحد کے ذریعے مصر میں داخل ہونے کی اجازت پانے والے مریضوں کی تعداد آج 50 تک محدود تھی، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 ساتھی تھے۔ مراکش کی وزارت توانائی نے کہا ہے کہ اس نے گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے گزشتہ ماہ شروع کیے گئے ٹینڈر کو روک دیا ہے، تاہم معطلی کی وجوہات کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اس ٹینڈر کے ذرائع بحر روم پر واقع نادر ویسٹ میڈ بندرگاہ پر مستقبل کے گیس ٹرمینل کو ایک موجودہ پائپ لائن سے جوڑنے کے لیے بولیاں طلب کی گئی تھی۔ یہ پائپ لائن مراکش کو اسپینوی ٹرمینلز کے ذریعے LNG درآمد کرنے اور 2 بجلی گھروں کو سپلائی فراہم کرنے کی سہولت دیتی ہے۔ اس منصوبے میں ایک ایسا حصہ بھی شامل تھا جو موجودہ پائپ لائن کو بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع محمدیہ اور قنیطرہ کے صنعتی علاقوں سے جوڑے گا۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے سے متعلق نئے پیرامیٹر اور مفروضات کی وجہ سے توانائی کی منتقلی اور پائیدار ترقی کی وزارت آج سے درخواستوں کی وصولی اور موصول ہونے والی بولیوں کو کھولنے کا عمل ملتوی کر رہی ہے۔ پولینڈ کی ملٹری پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ ایک نامعلوم ڈرون کس طرح فضائی حدود میں داخل ہو کر ملک کے شمال مشرق میں واقع ایک فوجی کمپاؤنڈ کے اندر جا کر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ گزشتہ روز کوارسا کے شمال میں تقریباً 90 کلومیٹر پر واقع پریزنس میں دوسرے ریڈیو الیکٹرانک سینٹر میں پیش آیا۔ ریڈیو زیڈ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک ڈیوٹی افسر نے اڈے کے اوپر ڈرون کو اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد وہ قابل کنٹرول نہیں رہا اور ہتھیاروں کے ذخیرے کے قریب گر گیا۔ سپاہیوں نے ڈرون کے ملبے کو بحفاظت تفتیش کے لیے ایک فوجی عمارت میں منتقل کر دیا ہے۔ فوجی پولیس کے کمانڈر ان چیف کے ترجمان نے کہا کہ تفتیش کاروں نے اس ڈیوائس کو قبضے میں لے لیا ہے اور گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سمیت رسمی کارروائیاں شروع کر دی ہے۔ یہ واقعہ پولینڈ اور نیٹو کے دیگر ممالک میں حساس فوجی اور انفراسٹرکچر مقامات کے قریب غیر مجاز ڈرون سرگرمیوں کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کرتا ہے۔ ایلن مسک کی اسپیس ایکس فرم نے ایک بیان کے مطابق اپنی مصنوعی ذہانت کمپنی XAI کو ایک انضمام کے ذریعے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جس کا مقصد خلائی بنیادوں پر ڈیٹا سینٹرز تعینات کرنا ہے۔ اس سلسلے سے اسپیس ایکس کی راکٹ صلاحیتوں XAI کی ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر وہ چیز بن رہی ہے جسے مسک نے براہ راست پر اس سے بڑی مؤثر ترین عمودی طور پر مربوط جدت کا انجن قرار دیا۔ یہ انضمام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بڑے ٹیکنالوجی اداروں کی جانب سے مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کی تیز رفتار توسیع کے نتیجے میں مالی دباؤ نمایاں بننے لگا ہے۔ ایلن مسک نے کہا کہ اسپیس ایکس سیٹلائٹس کا ایک جال مدار میں بھیجنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو مدار میں ڈیٹا سینٹرز کی طرح کام کریں گے اور مصنوعی ذہانت کی کمپیوٹنگ کی بڑھتی ہوئی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خلا میں شمسی توانائی استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ضروریات زمین پر بغیر کمیونٹیوں اور ماحولیات کو متاثر کیے بغیر پوری نہیں کی جا سکتی۔ ایک عرب عہدیدار نے AFP کو بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ملاقاتیں ممکنہ طور پر 6 فروری کو ترکیہ میں ہوں گی۔ وزیر کہ تہران نے جوہری مذاکرات کی اثر شروعات کا مطالبہ کیا تھا اور واشنگٹن نے خبردار کیا تھا کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اس کے نتائج مرتب ہوں گے۔ ایک عرب عہدیدار نے حساس مذاکرات پر بات چیت کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ امریکی مذاکرات کاروں اور سینئر ایرانی حکام کے درمیان ایک ملاقات جمعے کو ترکیہ میں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ممکنہ ملاقات ترکیہ، مصر، قطر اور عمان کی مداخلت کے بعد طے پائی تھی۔ درازنا ایک امریکی عہدیدار نے گزشتہ روز کہا کہ صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جمعے کو استنبول میں ممکنہ جوہری معاہدے اور دیگر امور پر بات کرنے کے لیے ملنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جاپان میں غیر معمولی طور پر شدید برف باری کو گزشتہ 2 ہفتوں میں 30 افراد کی اموات کی وجہ قرار دیا گیا۔ مرکزی حکومت نے آوموری میں رہائشیوں کی مدد کے لیے فوج بھیج دی ہے، جو سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے اور جہاں دور دراز علاقوں میں زمین پر 4.5 میٹر تک برف موجود ہے۔ وزیراعظم سانائے تائکیچی نے آج منگل کی صبح ایک خصوصی کابینہ اجلاس بلایا اور وزراء کو ہدایت دی کہ وہ اموات اور حادثات کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ ایک طاقتور سرد ہوا کی لہر حالیہ ہفتوں میں بحر جاپان کے ساحل پر شدید برف باری کا باعث بنی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں معمول سے دوگنا یا اس سے زیادہ برف پڑ رہی ہے۔ فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق 20 جنوری سے منگل تک شدید برف باری کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کے حکام نے کہا ہے کہ یوکرین میں کسی بھی غیر ملکی فوجی دستے کی تعیناتی یا انفراسٹرکچر کی تعمیر کو بیرونی مداخلت تصور کیا جائے گا اور ان کو جائز ٹارگٹ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری کیے گئے بیان میں وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا حوالہ دیا گیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سرگئی لاروف نے یہ موقف ایک سوال کے جواب میں اختیار کیا، جبکہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے کردار کو بھی سراہا گیا اور کہا کہ وہ تنازع کے پیچھے کی بنیادی وجوہات کو سمجھتے ہیں۔
امریکہ میں ٹرمپ حکومت کی جانب سے پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے امریکی امیگرینٹ ویزا پابندی کے خلاف فیصلہ عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی شہریوں، محنت کش افراد اور قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیموں نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ کی معطلی کے خلاف وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ نیو یارک کی عدالت میں دائر کیے گئے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی امیگریشن قانون کی دہائیوں پر محیط مستحکم بنیاد کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے قومیت کی بنیاد پر غیر قانونی ویزا پابندی نافذ کی ہے، جو خاندانوں کو اکٹھا ہونے اور محنت کشوں کو قانونی طریقوں سے امریکہ آنے کے حق سے محروم کر رہی ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر امیگرینٹس کئی سال تک سرکاری امداد کے اہل ہی نہیں ہوتے۔ کانگریس واضح کر چکی ہے کہ قانونی سہولیات کے استعمال کو امیگریشن سے انکار کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ سعودی عرب میں آرٹس العلا نے العلا آرٹس فیسٹیول 2026 کے 5ویں ایڈیشن میں ایک نئی نمائش کا افتتاح کیا ہے، جس کا نام ارزنا یعنی ہماری زمین ہے۔ یہ انیشیٹو العلا کے فنی سفر میں ایک نئے باب کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں العلا کے عصر حاضر کے آرٹ میوزیم کے مستقبل کے ویژن کی جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ اس ایونٹ کے افتتاح کے موقع پر العلا کے معاصر آرٹ میوزیم کا نام اور اس کے ویژن کے بارے میں اعلان بھی کیا گیا۔ ایونٹ کا مقصد آرٹ کے عالمی منظرنامے میں العلا کی موجودگی کو نمایاں کرنا اور اسے ہم عصر ثقافتی مکالمے کے ایسے مرکز کے طور پر پیش کرنا ہے جس کی جڑیں اس کے پیش قیمت ورثے میں ہیں۔ میوزیم کے کھلنے کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے اب بھارت پر ٹیرف کو کم کر کے 18% کر دیا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے طے پائے گئے ہیں، جس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا، تاہم بھارتی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان واقعی اپنے قدیم ترین ساتھی روس سے تیل خریدنا بند کر دے گا۔ اس بارے میں بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اب ڈیری اور زرعی مصنوعات بھارت میں درآمد کی جائیں گی۔ ان سوالات کے جوابات مل چکے ہیں۔ جی ہاں، ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے میں اپنے مفادات پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کسانوں کے مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق زراعت اور ڈیری کے حساس شعبے محفوظ تھے ہیں اور رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو دودھ، گھی اور پنیر جیسی ڈیری مصنوعات پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ نے بھارت پر اچانک محصولات کو 18% تک کم کر دیا، جس سے جنوبی ایشیا میں سیاسی ہلچل مچ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے تک بھارت پر امریکی محصولات 50% تک پہنچ چکے تھے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک سے زیادہ تھے، لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ بھارت پر محصولات میں کمی نے پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے خدشات کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ ان میں پاکستان سب سے زیادہ پریشان ہے۔ وجہ واضح ہے، پاکستان ایک عرصے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چاپلوسی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نتائج اس کے حق میں نہیں آئے۔ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی کے بعد پاکستان نے ہر بڑے ایشو پر ان سے اتفاق کیا، یہاں تک کہ اس کے لیے امن کے نوبل انعام کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان نے بلا شبہ ٹرمپ کے آپریشن سندھ کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کے دعوے کو بھی قبول کیا۔ مزید پاکستان غزہ پر امریکی موقف کے قریب پہنچ گیا، وہاں فوج بھیجنے اور بورڈ آف پیس میں شامل ہونے پر رضامند ہوا۔ آرمی چیف منیر نے امریکہ کے کئی دورے بھی کیے اور نایاب زمینی معدنیات کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا۔ اس منمانی پالیسی کے باوجود امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کر رکھا ہے، جو کہ بھارت سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے شورزدہ صوبے بلوچستان میں حالات تیزی سے خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حملوں اور جوابی فوجی کارروائی کے بعد تشدد اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خود اعتراف کیا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال انتہائی سنگین ہے اور مزید فوجیوں کی تعیناتی کی ضرورت ہے۔ چین نے گوادر سے اپنے تمام اہلکار واپس بلا لیے ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف بے بس نظر آئے۔